بندگان خداوند کریم، روز جمعہ کا پہلا پیغام تقوی الہی کا پیغام ہوا کرتا ہے، لہذا میں اپنے نفس کو اور آپ حضرات کے نفوس عالیہ کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں اور تقوی الہی کے اپنانے کی نصیحت اور وصیت کرتا ہوں۔ تقوی کے معنی اور مطالب ہمیشہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں کہ تقوی کا مطلب ہے گناہوں سے اجتناب کرنا، محرمات سے اپنے نفس کو بچانا۔ جتنا انسان حرام سے اپنے آپ کو بچاتا چلا جائے گا، اتنا اللہ کے نزدیک مقرب اور مکرم ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ کے تقرب کو حاصل کرنے کے لیے صرف اور صرف ایک ذریعہ ہے، اور اس ذریعے کا نام تقوی ہے، اور وہ خدا ہے کہ جس کی رحمانیت اور جس کی رحیمیت ہم ہر سورے میں بغیر، ہمارے یہاں سورہ مکمل نہیں ہوتا بغیر بسم اللہ کے، اور جب بھی ہم اس کلمے کو زبان پر جاری کرتے ہیں ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ اس کی رحمانیت اور رحیمیت کا ذکر ہوتا ہے، ایک مرتبہ رحمان کے ذریعے سے اور ایک مرتبہ رحیم کے ذریعے سے۔ یہ اس کے کرم کو ظاہر کرتا ہے، یہ اس کے لطف کو ظاہر کرتا ہے، جسے اس کے بندوں کو سمجھنا چاہیے کہ خدا کتنا کریم ہے، خدا کتنا بخشنے والا ہے۔ یہی وجہ ہے عزیزان ایمان، ہمارے ہاں مایوسی کو کفر سمجھا گیا ہے اور بہت سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے کہ انسان چاہے جتنا گناہوں کے دلدل میں دھسا ہوا ہو لیکن کبھی اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جو لوگ اللہ سے مایوس ہیں ان کے سلسلے میں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا امیر المومنین نے سخت اظہار تعجب کیا ہے۔ ہم بھی زندگی میں کبھی کبھی اظہار تعجب کرتے ہیں، جو چیز ہماری نگاہ میں ناممکن ہو، اگر وہ عمل سرزد ہو جائے تو ہم بھی تعجب کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا۔ مولا فرماتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہے ایسے لوگوں پر جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں ایسے لوگوں پر مجھے تعجب ہے کہ اللہ نے انہیں ایک مٹانے والی چیز دیا ہے، اس کے باوجود بھی وہ مایوس ہیں۔ سائل نے بڑھ کے سوال کیا، کہا مولا کیا گناہوں کو کوئی شے مٹا سکتی ہے؟ اللہ نے بندوں کو ایسی کوئی چیز عطا کی ہے؟ امام نے فرمایا بے شک اللہ نے اپنے بندوں کو ایک ایسی چیز عطا کی ہے کہ اگر بندہ اس چیز کا استعمال کر لے تو خدا تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ سائل نے کہا مولا اللہ نے بندے کو وہ کون سی چیز عطا کی ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ اللہ نے بندے کو استغفار عطا کیا ہے۔ استغفار، اگر بندہ صدق دل سے توبہ کر لے، اگر انسان صدق دل سے استغفار کر لے اور گزشتہ گناہوں کے لیے توبہ کر لے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد خدا کی بارگاہ میں کر لے تو پروردگار عالم گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ مولا نے فرمایا جس کے پاس استغفار جیسی نعمت ہو وہ بندہ کیسے مایوس ہو سکتا ہے؟ جس کے پاس توبہ کر کے پھر پلٹنے کی گنجائش ہو وہ انسان کیسے تو مایوس ہو سکتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے؟ تو لہذا عزیزان ایمان، پروردگار عالم نے ہمارے درمیان میں جس چیز کو رکھا ہے اور اس چیز کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ بندہ استغفار کے ذریعے صرف نہ یہ کہ اپنے گناہوں کو مٹا سکتا ہے بلکہ حیات کو طولانی کر سکتا ہے، مشکلات کو آسان کر سکتا ہے، تکلیفوں کو دور کر سکتا ہے، رزق کی وسعت کے لیے ہے، اولاد صالح حاصل کرنے کے ان تمام چیزوں کے لیے استغفار ہے۔ خود قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ جس میں کئی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جن چیزوں کا دنیا میں انسان کوشش کرتا ہے کہ وہ حاصل کر لے، ان تمام چیزوں کے حصول کے لیے قرآن نے صرف ایک چیز بیان کی ہے، اس کا نام استغفار ہے، اس کا نام توبہ ہے کہ انسان استغفار کے ذریعے سے ان تمام چیزوں کو وہ حاصل کر سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ تو لہذا عزیزان ایمان، جتنا ہم اور آپ غور و فکر کریں گے اتنا ان تمام چیزوں کو ہم حاصل کرتے جائیں گے، اتنا خدا کی معرفت ہمارے اندر پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ لہذا کبھی بھی زندگی میں
اللہ سے مایوس نہ ہو، چاہے جتنا انسان سے معصیت ہو جائے، چاہے جتنے گناہ ہو جائے، ہاں یہ سوچ کر گناہ نہ کرے کہ توبہ تو ہے ہی ہے، استغفار تو ہے ہی ہے۔ مولا نے کیا فرمایا؟ ماضی کے گناہوں کو لیے استغفار کرے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد خدا کی بارگاہ میں کرے۔ اس کے ساتھ اگر بندہ استغفار کر رہا ہے تو پروردگار عالم گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ عزیزان ایمان، یہ تو چند سالہ زندگی کا مسئلہ ہوا۔ روایات میں ایسی روایات موجود ہے تاریخ میں کہ جہاں پوری زندگی ایک طرف اور ایک سجدہ ایک طرف، اور خدا نے اسے بخش دیا ہے، خدا نے اسے معاف کر دیا ہے۔ اور ایک عجیب و غریب واقعہ ہے اور عجیب و غریب روایت ہے کہ واقعاً جو انسان خدا سے نا امید ہے یا جن کے اندر یقین کی کمی ہے، اس واقعے کو وہ ضرور سنے۔ جناب موسیٰ کے لیے ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ کوہ طور پر جا رہے ہیں، راستے میں ایک مشرک ہے۔ دیکھیں، خدا کبھی اپنے بندوں سے نا امید نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ مشیت یہ جانتی ہے کہ ہو سکتا آج نہیں کل میرا بندہ میری بارگاہ میں پلٹ آئے۔ جناب موسیٰ کوہ طور پر جا رہے ہیں، راستے میں ایک مشرک بیٹھا ہوا ہے۔ جناب موسیٰ کو اس نے روکا، کہا اے موسیٰ کہاں جا رہے ہیں؟ جناب موسیٰ نے کہا طور پر جا رہا ہوں خدا سے کلام کرنے۔ کہا میرے بھی 2 پیغام ہیں، آپ اپنے خدا تک پہنچا دیجئے گا۔ جناب موسیٰ نے کہا کیا پیغام ہے؟ اس نے کہا پہلا پیغام میرا یہ ہے کہ خدا سے کہہ دیجئے گا کہ مجھے اس کی ربوبیت پہ شرم آتی ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں، اللہ کی ربوبیت پر مجھے شرم آتی ہے، آپ اللہ سے اپنے خدا سے آپ کہہ دیجئے گا۔ اور دوسرا میرا پیغام یہ ہے کہ اے موسیٰ آپ اللہ سے کہہ دیجئے کہ وہ مجھے رزق نہ دے، میں اس کے رزق کا محتاج نہیں ہوں، میں اس کی ذات کا محتاج نہیں ہوں۔ جیسے جناب موسیٰ نے یہ سنا، گئے طور پر خدا سے کلام کیا، لیکن حضرت موسیٰ کو ہمت نہ ہوئی کہ اس کی 2 چیزوں کا ذکر کرے۔ تو ایک مرتبہ آواز قدرت آئی کہ اے موسیٰ کیا میرے بندے کا پیغام مجھے نہیں سناؤ گے؟ جو 2 پیغام اس نے تمہارے ذریعے مجھ تک بھیجا ہے۔ جناب موسیٰ نے کہا خدایا شرم آتی ہے کہ تیرا بندہ ہو کر، تیری مخلوق ہو کر تجھ سے ناآشنا ہے۔ ایک مرتبہ آواز آئی کہ نہیں موسیٰ تم بیان کرو اس نے کیا کہا ہے۔ کہا خدایا اس نے کہا کہ جا کر اپنے خدا سے کہہ دینا کہ مجھے تمہاری ربوبیت پہ شرم آتی ہے، اور دوسرا یہ کہا ہے کہ مجھے تمہارے رزق کی ضرورت نہیں ہے۔ جناب موسیٰ کو جیسے ہی جواب حاصل ہوا، جو جواب حاصل ہوا وہ ہمارے اور آپ کے لیے پیغام ہے۔ آواز قدرت آئی کہ اے موسیٰ اس سے جا کر کہہ دینا اسے میری ربوبیت پہ شرم آتی ہے لیکن مجھے اس کی عبودیت پہ شرم نہیں آتی، مجھے شرم نہیں آتی ہے کہ وہ میرا بندہ ہے۔ اور اے موسیٰ جا کر اس سے کہہ دینا، وہ کہہ رہا مجھے تمہارا رزق نہیں چاہیے، اے موسیٰ اس سے کہہ دینا وہ میری عبودیت میں ہو، وہ میرا سجدہ کرے یا نہ کرے، وہ میرا ذکر کرے یا نہ کرے، وہ میری یاد کرے یا نہ کرے، اے موسیٰ اس سے کہہ دینا میری ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ میں کائنات کو رزق دوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، میری ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اسے رزق دوں۔ اللہ اکبر۔ دیکھے انسان کو ہوش میں لانے کے لیے کبھی کبھی ایک جملہ کافی ہوتا ہے۔ جب جناب موسیٰ پلٹے اور پلٹنے کے بعد اس نے کہا موسیٰ میرا پیغام پہنچا ہے؟ کہا پہنچا دیا۔ کہا جواب ملا؟ کہا جواب مل گیا۔ کہا کیا جواب ملا؟ کہا تجھے اس کی ربوبیت پہ شرم آتی ہے لیکن اس نے یہ کہا کہ مجھے تیری عبودیت پہ شرم نہیں آتی۔ کہا میرا دوسرا سوال کہ مجھے اس کے رزق کی ضرورت نہیں ہے۔ جناب موسیٰ نے کہا اللہ نے کہا میری ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اسے رزق دوں۔ میں جب فرعون کو رزق دیتا ہوں، نمرود کو رزق دیتا ہوں، شداد کو رزق دیتا ہوں، جو میرے مقابلے میں خدا بن بیٹھے، میری ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اسے رزق دوں۔ بس اتنا سننا تھا کہ ایک لمحے کے لیے اس نے اپنے سر کو آسمان کی طرف کیا، نہ جانے کیا دل میں خیال آیا،
اور آنکھوں سے آنسو ٹپکے اور ٹپکنے کے بعد کہتا ہے کہ اے موسیٰ میں اللہ کی ذات پر ایمان لاتا ہوں۔ آپ بتائیے پوری زندگی اس کی کہاں گزری؟ شرک میں گزری، پوری حیات اس کی کفر میں گزری، لیکن سر اٹھا کے کہتا اے موسیٰ میں آپ کے خدا پر ایمان لاتا ہوں۔ اور اس کے بعد وہ ایمان لا کر جیسے ہی سجدے میں گیا روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ پورے واقعے کا نتیجہ یہاں پر ہے۔ جناب موسیٰ نے کہا اگر کوئی خدا کے کرم کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس واقعے کو دیکھے کہ اس کی پوری کفر و شرک کی زندگی پر ایک سجدہ کافی ہے۔ یعنی پوری زندگی اس نے کہاں بسر کی، پوری حیات اس کی کس فکر میں گئی، لیکن آخر میں دیکھیے ایک لمحے کے لیے آشنا ہوا روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، وہ لمحہ اس کی پوری زندگی پر بھاری ہے۔ عزیزان ایمان، لہذا کوشش کریں اپنی زندگی میں، اپنی حیات میں، ہم اور آپ سب، کہ ہماری زندگی میں ایسا لمحہ ضرور آئے کہ جب ہمارے دلوں میں خدا کی ذات پر یقین اور بھروسہ اور توکل بہت زیادہ ہو۔ ایسا یقین اور ایسا توکل ہو جس یقین اور جو توکل ہمیں اور آپ کو نجات دے جائے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ عزیزان ایمان، اور اسی یقین اور اسی توکل اور اسی فکر کو خدا چاہتا ہے میرے بندوں کے اندر۔ عزیزان ایمان، تو لہذا ایسے واقعات جو انبیاء کے واقعات ہیں، جو مرسلین کے واقعات ہیں، وہ ہمیں اور آپ کو درس دیتے ہیں، ہمیں اور آپ کو پیغام دیتے ہیں کہ ہمارا یقین کیسے خدا کی ذات سے جڑا ہونا چاہیے، کیسے ہمارے ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے۔ اور یہی سب سے بڑی طاقت ہے عزیزان ایمان۔ مومن کے پاس کوئی دوسری طاقت ہے ہی نہیں۔ مومن کے پاس اگر کوئی طاقت ہے تو وہ اللہ کی ذات پر ایمان اور اللہ کی ذات پر توکل ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی بھی سب سے بڑی طاقت یہی رہی ہے، اللہ کی ذات پہ ایمان، خدا کی ذات پہ بھروسہ۔ اور آج علماء برحق کی، آپ دیکھیں ایران کے خلاف کیا سے کیا نہیں ہو رہا، کیسی کیسی جھوٹی جھوٹی افواہیں پھیلائی جا رہی ہے کہ رہبر معظم فرار اختیار کر گئے، ایران کو چھوڑ دیا، ایران برباد ہونے والا۔ ہر 6 مہینے کے بعد کوئی ایسا پروٹیسٹ ہوتا ہے، کوئی ایسے مظاہرات ہوتے ہیں، صرف اور صرف کس کے اشاروں پر؟ امریکہ کے اشاروں پر، اسرائیل کے اشاروں پر۔ ہر 6 مہینے میں وہ بنیاد ڈالتے ہیں، اور ان تمام مظاہرات کو، ان تمام احتجاجات کو اور کفر و شرک کی ان تمام پلاننگ کو کون سی چیز مٹی میں ملا دیتی ہے؟ اللہ کی ذات پہ ایمان اور خدا کی ذات پر توکل، تمام چیزوں کو ختم کر دیتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ عزیزان ایمان، اور ایک چیز اور ہے جو ایران کے ساتھ ہے، وہ مومنین کی دعائیں ہیں۔ ہمیشہ جمہوریہ اسلامی ایران کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے اور ان کے حق میں دعا کریں، رہبر کے حق میں دعا کریں۔ خداوند کریم رہبر کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ باقی رکھے، ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ۔ خدا ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، خدا ہماری مشکلات کو آسان فرما، خدایا ظالموں کو نیست نابود فرما، خدایا مظلوموں کی نصرت اور حمایت فرما۔ خدایا تیری بارگاہ میں دعا ہے جتنے مومنین یہاں حاضر ہیں ان کی تمام دلی حاجات کو پورا فرما۔ خدایا اپنے بندگان میں ہم سب کو شمار فرما، ہماری عبادات کو قبول فرما۔ خدایا ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما۔ خدایا جتنے مومنین و مومنات علیل ان تمام کو صحت کاملہ عنایت فرما، شفاء عاجلہ عنایت فرما۔ خدایا یوسف زہرا مولا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو حضرت کے مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن